پاکستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ ایک گھر میری ملکیت ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں، ایک عرصے سے میں رہ رہا ہوں، ایک شخص نے میرے ملکیت میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، وہ قابض ہو گیا، میں بھی عدالت میں چلا گیا، وہ بھی عدالت میں چلا گیا۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے گواہ مالک نہیں دے گا، قابض دے گا۔ گواہ قابض لے کے آئے، اس کی تو ملکیت تھی، وہ تو بیٹھا ہوا تھا۔ قبضہ آپ نے کیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ آپ کے پاس کون سے گواہ ہیں کہ یہ آپ کی ہے؟ فتح زہرا کی ملکیت میں قبضہ کیا تھا حکومت نے، گواہ حاکم نے دینے تھے، زہرا نے نہیں دینے تھے۔ دوسری قانونی غلطی صاحب یہ ہے، میں 2-3 غلطیاں پڑھ کے پھر اس کے بعد میں موضوع کو متصل کرتا ہوں۔ دوسری قانونی غلطی ہے کہ اگر آپ سٹیٹ کے خلاف کیس کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیں اور اسے سنے بھی پرائم منسٹر۔ اگر آپ سٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا، اور ایسی ججمنٹس ہمارے سامنے ہیں، بہت دور بھی نہیں جانا پڑے گا، پچھلے سال کی ججمنٹ سے نکال لیں گے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو ہوا ہے کہ عدالت نے یہ کہہ کے حاکم سے حکومت واپس لے لی کہ آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی کے کاغذ نہیں ہیں۔ میرا خیال اگر یہ قوم اشارے سمجھنے شروع کر دے تو بہت سی چیزیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہ کیا کہہ کے حکومت، پچھلی حکومت کیوں ختم ہوئی تھی؟ اور اگر جی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے لندن میں، ملکیت لے کے آؤ، وہ ملکیت ثابت نہیں کر سکے، انہوں نے تخت سے اتار دی۔ اس کا مطلب جس جاگیر کے حاکم کے پاس کاغذ پورے نہ ہو، اسے حکومت سے نکال دیا جائے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں حکومت دینی ہے دے، صرف فدق کے کاغذ دکھاؤ۔ تیسری قانونی غلطی، یہ فیصلہ جانا تھا قاضی کے پاس، سننا قاضی نے تھا۔ عدالتوں میں جانے والے لوگ بیٹھے رہنا تشریف میں میری تائید فرمائیں گے۔ تیسری قانونی غلطی کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کے خلاف جاتے ہیں، حکومت جاتی ہے کہ یہ حکومت کی پراپرٹی تھی، کچھ سول لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو عدالت کے فیصلہ کرنے، عدالت پہلے فیصلہ کرے گی پھر حکومت کو قبضہ دے گی، یعنی فیصلہ پہلے ہوتا ہے، قبضہ بعد میں۔ یہاں پاکستان کے قانون کے مطابق پھر غلطی ہو گئی، قبضہ پہلے کیا گیا، فیصلہ بعد میں کیا، اور جس دن کیس دائر ہوا اسی دن فیصلہ ہو گیا۔ یہ تاریخ انسانیت کا، اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں زہرا کی حق کی فائل تاریخ کے ریکارڈ روم میں پڑی ہے، ہر حکومت آتی ہے گزر جاتی ہے اور کوئی اس فائل کو کھولنے کو تیار نہیں۔ ہم بھی اس لمحے میں ہم بھی غفلت کا شکار ہیں، ہم نے بھی لوگوں کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں جی، اس میں کچھ ایسے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ جن بندوں نے اپنی عزت ہی زہرا کا مال کھا کھا کے بنائی ہے، آج وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے کہے کہ تو شیطان پہ لانا چھوڑ، خدا سے کہے قرآن میں ابراہیم کی بات کر، نمرود کی نہ کر۔ میرے مالک موسیٰ کی کہانیاں سنا، فرعون کی باتیں ہمیں نہ سنا۔ ہر دور میں سچے کی بات کے ساتھ جھوٹے کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے
تاکہ سچے کی سچائیوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ اگر آپ کی موضوع سے دلچسپی صحت و سلامتی سرکار امام زمانہ بلند تر صلوات، میرے وقت کے امام کی سلامتی ہو، میرا بادشاہ کی سلامتی ہو، میرے شہنشاہ کی سلامتی ہو، متوجہ ہیں صاحب؟ اب ایک سوال اور ہے جو میری قوم کے بچوں کو ان دنوں میں پریشان کر رہا ہے۔ اکثر اتنے ٹیلی فون جاتے، اتنے میسیج آتے کہ جناب اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں کوشش کر رہا ہوں ہر ممبر سے یہ جواب دوں، یہ جواب جتنا ہو سکے اتنا نشر کرو۔ اگر فدق سیدہ کا حق تھا تو علی نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے، موجود ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ قصور آپ کا نہیں، آپ کی کتاب تک رسائی نہیں، ممبر سے ایسے جوابات دیے نہیں گئے۔ جواب دینے لگا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق واپس کیوں نہیں لیا۔ میں ضرور اس میں اپنے اتنے عقلی دلائل دیتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ معقول ہے، یہ بھی معقول ہے، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث آ جائے تو ہم اپنے عقلی دلائل کو روک دیتے، پھر تسلیم کرتے، مان لیتے کہ پھر معصوم نے کہا ہے کہ اب معصوم نے یہ جو حدیث کہہ دی اب یہی کلیہ ہے۔ ہمارے جواب دینے اور معصوم کے جواب میں ایک فرق ہے۔ میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں۔ معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ۔ اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ سرکار شیشم سے پوچھا کہ مولا فدق امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ بادشاہ حسینی نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے لکھے جائیں۔ ہم اس لیے اس پہ دوبارہ اختیار نہیں کرتے ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ علی فدق واپس لے لیتے لعنت تو رک جاتی۔ کیسا جواب، کیسا جامع جواب۔ اس میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ یہ جواب تو آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے، اس کا ہماری کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں، میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں۔ رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے ابائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے۔ رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا۔ نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ آئے۔ جب فتح مکہ میں نبی پہنچے، فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس لیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ مورخ کیا لکھے گا کہ جب اس کا زور تھا اس نے قبضہ کر لیا، جب محمد کا دور آیا تو اس نے قبضہ کر لیا۔ کیا میں بھی وہی فیل کروں جو اس نے کیا؟ ربط بن گیا واقعے کا۔ اب آؤ ایک تیسرا ربط دوں آپ کو۔ ایک بندے نے میرے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول قتل حسین کا انتقام کس نے لینا؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ اس نے کہا مولا آپ امام نہیں، آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں، آپ کی رگوں میں بھی تو علی کا لہو ہے، یا تو اللہ نے بدلہ لینا ہی نہ ہوتا، اگر بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو پھر اللہ نے یہ انتخاب آپ کا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ آپ تو چشم دین کے بعد تھے اور آپ تھے بھی حسین کے بعد بیٹے،
آپ تھے بھی علی، آپ تھے بھی خلیفہ بلفظ، تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کربلا کا بدلہ لے لیتے۔ اس جواب میں پورا مجمع بچوں کے بل بھی کھڑا ہو جائے۔ امام کے جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے۔ امام سے کہا مولا آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ امام نے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ بعد میں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے حسین عزت عطا فرمائے اگر میں انتقام لیتا تو انتقام تو رک جاتا۔ کسی چیز کا انتقام ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نا۔ قیامت تک کے یزیدیوں کا پتہ چلتا۔ جب میرا سنی بھائی اگر کوئی تشریف فرمائے، اگر پہلے خلیفہ نے لے لیا تھا تو پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں واپس کیا، وہ بھی خلیفہ، وہ بھی خلیفہ، جس نے لیا تھا وہ بھی خلیفہ، جس نے دیا پھر دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ فدق کی ہسٹری کھولو، فدق کا پس منظر جاؤ۔ 7 ہجری میں یہ جگیر نبی کو ملی، 11 ہجری تک نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ مولا حسین اگر اس میں امت کا حق تو معاذ اللہ پہلا اعتراض تو بھی رسالت پہ آ جائے گا، رسول نے کیوں نہیں دیا؟ آگے چلو، حاکم نے کیا کہہ کے بی بی سے لیا تھا؟ یہ امت کا حق ہے، تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ کوئی تو بندہ بیٹھا تو سن رہا ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے حوالے نہیں، عقلی دلائل ہی تمہیں زخمی کر دیں گے۔ ساری چیزیں چھوڑو، ایک ہی حقیقت تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ تم نے یطہرکم تطہیرہ کی منزل پہ فائز بی بی سے گواہ مانگا کیسے تھا؟ ہوئے 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 جسے اللہ نے مسند طہارت پہ فائز کیا ہے، اس سے گواہ کیوں مانگ لیا؟ پھر سیدہ تیرے جنگ لڑنے کے بھی صدقے تو نے بھی گواہیاں ایسی دی ہیں، تیری گواہیوں کے انتخاب کے میری معظمہ صدقے، تیرے پاس ابو ذر جیسا سچا گواہ تھا، تیرے پاس منا اہل بیت کے عہدے پہ فائز صحابی بھی تھا، لیکن تو نے ان کا انتخاب نہیں کیا، تو نے علی کا انتخاب کیا۔ حکومت نے علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا، بی بی نے کہا واپس کر دو میری گواہی۔ چل تاریخ میں لکھا تو گیا ہے نا کہ تم نے علی کی گواہی کو نہیں مانا۔ سننا، بی بی نے کہا یہ وہ علی ہے جسے میرا بابا قرآن کہہ کے گیا تھا۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے تو گفتگو کو سن رہا ہے۔ تم نے قرآن واپس کر دیا۔ بی بی نے حسن حسین پیش کیے، بی بی نے فرمایا میں اعتبار قرآن و نسب قرآن یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی، ام ایمن، شہزادی ام الفضل کو نہیں لے کے گئی، اسما کو نہیں لے کے گئی، فضہ کو بھی نہیں لے کے گئی۔ میری قوم کے بچے یہ کل کا بھی ذہن میں رکھنا، حکمت سیدہ کیا ہے؟ شہزادی ام ایمن کو کیوں لے کے گئی؟
اس لیے کہ ایمن بی بی کی کنیز نہیں، یہ رسول اللہ کی کنیز بھی نہیں، یہ ہے حضرت عبداللہ کی کنیز۔ حضرت عبداللہ دے کے گئے تھے رسول کو، رسول دے کے گئے زہرا کو، بی بی گھر سے تیاری کر کے آئی تھی۔ بی بی کو پتا تھا کہ حاکم نے مجھے ایک حدیث سنانی ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی نے ام ایمن کو کھڑا کر دیا۔ بی بی نے کہا اس کو دیکھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہونا، ساری زندگی سیدہ کے طرفداروں میں رہنا، روک روک کے لوگوں کو بازو پکڑ پکڑ کے ہلا ہلا کے کہا کرو کہ بطول سچی ہے۔ جب سے تم نے زہرا کا مقدمہ لڑنا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے شیعہ ہونا چھوڑ دیا۔ کسی نئے شیعہ بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، علی کی تلوار کی وجہ سے شیعہ ہوا؟ حسن کا دسترخوان دے کے شیعہ ہوا؟ کیوں شیعہ ہوا ہے؟ وہ کہتا شیعہ ہوا رسول کی بیٹی کی وجہ۔ تو اس کا مطلب ہے 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی زہرا کے 4 گھنٹے دربار کے۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان تک باتیں پہنچی نہیں ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ یہ زمانے کی کروٹیں، یہ حالات کے بدلنا، یہ اشارہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ ہمیشہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو ماحول میں تبدیلی آتی ہے، یقیناً کوئی آ رہا ہے۔ کوشش کرو کہ اگر ہمیں دور امام نصیب ہو جائے تو کم از کم ہم امام کے سامنے اتنا تو کہہ سکیں کہ مولا میں نے زندگی میں ایک بندے کو تیری دادی کا حق سنایا تھا، ایک بندے کو سنا دو، ایک۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے نوجوان، دوستوں کے ساتھ اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے والے، اپنے دوستوں کو دعوت پہ بلاؤ، خود خرچ کرو، انہیں بٹھاؤ، انہیں کو دیکھو دوسری خوشکپیوں میں ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں۔ آج ایک بہت اہم بات کرنی ہے، محبت سے بٹھا کے انہیں صرف اتنا پوچھو، ان کو آج کے بعد پڑھے لکھے ہو، تحقیق کرو۔ اب ہمیں کتاب لینے کے لیے مولوی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری انگلیوں کے نیچے کائنات کی لائبریری ہے۔ صرف اتنی تحقیق کرو کہ محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا۔ بابے کے بعد تھوڑے دن زندہ کیوں رہی؟ طبعی موت تو نہیں گئی، بیمار تو نہیں تھی حسین کی۔ ان 10 میں سے ایک تم سے پھر علیحدہ جا کے پوچھے گا اس دن تو نے بات کی تھی، میں بڑا پریشان رہا ہوں، میں نے دوستوں میں پوچھا نہیں، اب اکیلے بیٹھے ہیں، تو بتا کیا ہوا تھا بی بی کو؟ اس کا ہاتھ پکڑنا، وضو کرنا، وضو کر کے اس کے سامنے قرآن رکھنا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی۔ میں قرآن پہ قسم دیتا ہوں گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے رسول کی بیٹی۔ اجرو جس کا ہائے زہرا، جس کی ماں نے اسلام کو ساری دولت دے دی، اس کی بیٹی حق سے محروم اچھا۔ شریعت محمد میں، قانون قدرت میں بیٹی باپ کے وراثت میں حقدار ہوتی ہے۔ شیعہ مذہب میں بیٹی کو حق دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ماحول کا اثر کچھ ایسا ہے، اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی،
بنتا ہے ان کا شرعی طور پہ ان کا حق ہے. گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے. بچپن سے بہن کو بھائی سے پیار کرنا سکھایا ہوتا. باپ اپنی زندگی میں کہ بیٹا میں جاگیر تقسیم کرنے لگا, رو کے کہتی ہے بابا بھائیوں کو لکھ دے. بیٹا تو رو کہتی بابا سوکھی روکی جو ملے گی کھا لوں گی, بس بھائیوں کو ایک وصیت کرنا میرا پیٹ کا دروازہ بند نہ کرنا. ایسا نہ ہو مجھے بعد میں کہ اس نے تو اپنا حق لے لیا تھا, بابا میں تیرے گھر میں آ سکوں, بابا مجھے تیرے گھر سے بڑا پیار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں, بہنیں عدالتوں میں پراپرٹی کے کاغذات پہ دستخط کرنے کے بعد بابا جی بھائی کے ہاتھ پہ کاغذ دیتی ہیں, دیکھا دے لکھ دی ہے میں نے جاگیر تیرے نام, اللہ تیرے نصیب کرے, بس ایک احسان کر دینا میرا کفن ضرور لے آنا. بہنوں کو کفن بھائیوں کے گھر کا اچھا لگتا ہے. یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ میری ذاتی باتیں تھیں, آپ اس کی تائید کرتے ہیں. بہنیں بھائیوں کو حق دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آج ہماری بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں. چلی جو گئی تھی دربار میں, ایک بار حاکم کہہ دیتا بی بی ہمیں چاہیے. کریمہ ماں کی بیٹی تھی, سخی باپ کی بیٹی تھی, دوسرا لفظ نہ کہتی, دربار میں وہی کے وہی دے کے آ جاتی. ہم 1400 سال سے گلیوں میں روز لیے رہے ہیں, زہرا سے مانگا نہیں گیا بلکہ کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی. 3 بار گری ہے دربار میں محمد کی بیٹی, رو کے کہتی چچا سلمان ان سے کہے مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ کہے. مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ. لاہور والو عزت سیدہ کی قسم, شہادت سیدہ پڑھی نہیں گئی, ہم نے بھی ڈر ڈر کے پڑھی. منبر میں علی کے فضائل چھپائے گئے ہیں تو سیدہ کے مصائب چھپائے گئے. خوف کی وجہ سے بندوں نے 2-4 جملے سیدہ کی شہادت کے پڑھے, دکھ پڑے ہی نہیں سیدہ کی. یہ نہیں کہ کتابوں میں لکھے نہیں, لکھے ہیں پڑھے نہیں گئے, اور جو لکھے ہیں وہ بھی پورے درد نہیں ہیں, تھوڑے سے. یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کتنی زخمی تھی. سیدہ کا نام لے کے بی بی کو یاد کر کے سیدہ کی دہلیز کی نوکری کی ہے, جتنی چھوٹی سی ذاکری ہے بی بی سے مانگی ہوئی ہے. سیدہ پہ توکل کرتے ہوئے میں پہلا درد پڑھ دیتا ہوں, لاہور برداشت کرے گا تو اگلا درد سنا دوں گا ورنہ یہیں پہ سلام کر دوں گا. صرف تمہیں ساری زندگی ممبر سے ذاکر اور خطبہ نے یہی سنایا ہے کہ بی بی دربار سے گھر گئی ہے تو سر کے بال سفید تھے کمر جھک گئی تھی, سر کے بال سفید تھے کمر جھک گئی تھی, سر کے بال سفید تھے کمر جھک گئی تھی. کوئی سید بیٹھا ہے مجھے امتی سمجھ کے معاف کر دے, مجھے زہرا کے حق کی قسم ہے میں غلط پڑھوں غازی مجھے معاف نہ کرے. بی بی دربار سے گھر واپس گئی ہے, بی بی کا دائیں ہاتھ رخسار پہ تھا, محمد کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. بی بی اپنے حجرے میں گئی ہے, شام کی ملکہ ماں کے پیچھے دوڑی, رو کے جا کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے. رو کے کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا. آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا. درد تو پڑے ہی نہیں گئے, زخم تو سنا ہی نہیں, جو آنکھیں خشک رہ گئی. ماتم کی تیاری کرو, میں تمہارے لیے ایک زینہ اور اوپر آنے لگا. آدھے سے زیادہ زخم بطول نے علی کو بھی نہیں بتایا. بابا جی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, آدھی آدھی رات کو چھپ چھپ کے علی گھر میں آتے, سیدہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے علی چھپ چھپ کے زخمی زہرا کو ریت پہ تڑپتا ہوا دیکھ پہ علی اٹھ کے اپنے بچوں کو اٹھاتے, گھر کے کونے پہ جا کے علی جیسا امیر المومنین مٹیوں پہ بیٹھ جاتا. علی رو کے کہتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے, مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں زخم آیا ہے. ایک دن حسن کی آواز
ایک درد اور آگے پڑھو. قنوت نہیں پڑھ رہی ہماری ماں. اب سوال کرو مجھ پہ، تو جو ذاکر سیدہ ہے بتا قنوت کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ چلو جو درد تم نے سنا ہے میں اسی کے سے لفظ نکالوں. ساری زندگی تم نے ممبر سے سنا بی بی کا پہلو زخمی تھا، پھر یہی ممبر تمہیں سناتا ہے کہ تسبیح نہیں کرتی تھی. اب مجھ پہ سوال کرو، زخمی پہلو تھا، تسبیح ہاتھ سے کیوں نہیں ہو سکی؟ زخمی تو رسول کی بیٹی کا پہلو تھا، بی بی کے ہاتھ سے تسبیح نہیں ہو سکی. اس جملے کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں گا. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، کوئی امتی بیٹھا ہے تو آپ کی تیاری کر لینا. فضا روایت کرتی ہے، فضا کہتی جب چلے ہوئے دروازے کے نیچے گری ہوئی تھی محمد کی بیٹی،